بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین کے بھائی شمس الدین توران شاہ نے ابریم کے قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد اس شدت سے قلعے پر حملہ کیا کہ باغیوں کا حصار توڑتے ہوئے قلعہ میں داخل ہو گیا اور قلعہ پر قبضہ کر کے حبشیوں کی بغاوت کو کامیابی کے ساتھ کچل ڈالا۔ لیکن جن دنوں حبشیوں کی سرکوبی کی جا رہی تھی، انہی دنوں صلیبیوں کا لشکر متحد ہو کر مصر پر ضرب لگانے کے لیے پیش قدمی کرنے والا تھا۔ کہتے ہیں کہ 569 ہجری کو عید الفطر کے روز سلطان نور الدین زنگی غربا اور مساکین میں صدقہ اور خیرات کی تقسیم کے بعد عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا، اور یہ سلطان نور الدین زنگی کی آخری عید الفطر تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کے لشکریوں کے قاضی شمس الدین نے عید کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد سلطان دمشق کے میدان اخضر میں چوگان کھیلنے گیا۔ ایک امیر نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان محترم، یہ کتنا بابرکت دن ہے کہ آج ہم سب اس میدان میں جمع ہیں، لیکن خدا معلوم آئندہ سال ہم یہاں ہوں گے بھی یا نہیں۔ اس پر سلطان نور الدین زنگی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سال تو بڑا لمبا عرصہ ہے میرے عزیز، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 1 مہینے کے بعد ہم یہاں جمع ہو سکیں گے یا نہیں۔ شاید 1 مہینے کے یہ الفاظ قدرت ہی ان کی زبان پر لائی تھی، اس لیے کہ اس کے چند دن بعد ہی سلطان کو گلے میں معمولی تکلیف محسوس ہوئی، پھر یہ تکلیف بڑھتے بڑھتے خناق کی صورت اختیار کر گئی۔ طبیبوں نے علاج شروع کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہو سکا۔ اس دوران صلیبی ایک بہت بڑا لشکر جمع کر چکے تھے اور مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں سلطان نور الدین زنگی کے علیل ہونے کی خبر بھی مل چکی تھی، جس پر وہ اور زیادہ شیر ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس بنا پر ان کے لشکر نے مصر کی طرف کوچ کیا۔ سلطان اگرچہ بیمار تھا، لیکن اس نے اس موقع پر بھی لشکر کو تیار کیا اور لشکر کی کمان مجددین کو سونپ دی۔ بڑے بڑے سالار اس کی کمانداری میں دیے گئے۔ اس طرح صلیبیوں کے اس لشکر کی راہ روکنے کے لیے مجددین اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر گیا۔ مجددین چاہتا تھا کہ مصر کی حدود سے بہت دور ہی صلیبیوں کے اس لشکر کی راہ روک لے، اور ایسا ہی ہوا۔ مجددین بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنے لشکر سے منزلیں طے کرتا ہوا مصر کی سرزمین سے دور کھلے میدانوں میں صلیبی لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے مجددین نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرتے ہوئے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ وسطی حصے میں خود رہا اور اپنے ساتھ اس نے اپنے بھائی شمس الدین کو رکھا۔ لشکر کے دائیں حصے کی کمان خلتخ کر رہا تھا، اس کے نائب کی حیثیت سے نجم الدین اس کے ساتھ تھا۔ لشکر کے بائیں حصے پر اسامہ بن مرشد سالار تھا، جبکہ قطب الدین اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا۔ لشکر کی صفیں جب درست ہو چکیں، تب تمام سالار مجددین کے حکم پر اس کے قریب جمع ہوئے اور وہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے مجاہدو، آج ہمارا رہنما ہمارا خضر اپنی بیماری کے باعث ہمارے ساتھ نہیں، میرا اللہ اسے شفا دے۔ ہمارا جنگ کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو ہمارے سلطان کا ہوا کرتا تھا۔ یاد رکھو، آج ہمیں اپنی زندگی کی آخری جنگ سمجھ کر لڑنا ہے۔ اگر آج ہم نے ان صلیبیوں کو شکست دے دی تو آئندہ یہ بہت سوچ بچار کے بعد ہمارے خلاف اٹھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے مجددین خاموش ہو گیا، کیونکہ صلیبیوں کے لشکر میں طبل جنگ بج چکا تھا، لہٰذا اپنے سالاروں کو مخاطب کرنے کی بجائے وہ دشمن کے لشکر کی طرف دیکھنے لگا۔ دشمن کے لشکر میں ایک قیامت خیز سی ہلچل برپا تھی۔ چند لمحوں کے لیے دشمن کے لشکر کو دیکھنے کے بعد مجددین کی نگاہیں جھک گئیں اور اس نے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے سر جھکا کر اپنے ہاتھ اٹھائے۔ وہ دعا مانگ رہا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد کھڑے سارے سالار اس کے دعائیہ الفاظ کو سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، اے خدائے مہرباں، تیرے ہی حکم سے سورج دنیا پر اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، تیرا ہی حکم موجوں کو شور اور بادلوں کو کڑک عطا کرتا ہے، تیرے ہی فرمان کی وجہ سے رات اپنی تاریکیوں کے ساتھ اترتی ہے۔ میرے اللہ، تیری ہی ذات مایوسی کے اندھیروں میں امید کے دیے روشن کرتی ہے۔ اے ارض و سما کے مالک، دشمن ہمارے سامنے مایوسی میں لپٹے اندھیرے اور ظلم و ستم کا نشان بن کر کھڑا ہے۔
چاہتا ہے اپنے کفر و شرک کے اندھیروں میں ہمارے اور ہماری نسلوں کے چراغ گل کر دے اور جبر و استعداد اور خون ریزی سے ہماری سرزمین پر صلیب نصب کر دے۔ میرے اللہ، اپنی ذات کے تقدس کے صدقے میں مجھے استطاعت عطا فرما، میں تیری حمایت اور نصرت پر دشمن کے حلق کا پھندا اور اس کی زبان کا کانٹا بن جاؤں۔ میرے اللہ، میں نے زندگی میں اگر کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کے صلے میں اس میدان کارزار میں ہمیں کامیاب اور کامران رکھنا اور فتح و نصرت سے ہمکنار فرمانا۔ اس دعا کے بعد مجددین نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کے ارد گرد کھڑے تمام سالاروں کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ سب نے دیکھا سر اٹھانے کے بعد مجددین عقاب کی سی آنکھوں سے دشمن کے لشکر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس موقع پر اس کی آنکھوں میں عقاب جیسی چمک اور چہرے پر اجل کے کاروانوں کے سالار جیسی غضبناکی چھا گئی تھی۔ پھر اپنے سالاروں کی طرف دیکھے بغیر اس نے بلند آواز میں انہیں اپنے اپنے لشکر کے سامنے چلے جانے کا حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی تمام سالار اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے چلے گئے۔ پھر مجددین نے پرجوش انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس کے جواب میں اس کے لشکریوں نے ایسے پرجوش انداز میں تکبیریں بلند کیں کہ جیسے تکبیروں کی آواز کوہ و دمن کو ہلا کر رکھ دے۔ پھر مجددین نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور پوری قوت کے ساتھ صلیبیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس کے حملوں میں ایسی تیزی تھی کہ وہ دشمن کو ریت پر لکھی تحریروں کی طرح مٹا دینا چاہتا تھا۔ صلیبیوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے مجددین کے حملوں کو روکتے ہوئے جوابی کارروائی کی، لیکن اپنی کارروائی میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ اس وقت تک مجددین اور اس کے سالاروں نے پے در پے حملے کرتے ہوئے ان کی اگلی صفوں کا یکسر خاتمہ کر کے وسطی صفوں میں بھی انتشار برپا کر کے رکھ دیا تھا اور اب تیز نوک والے تیروں کی طرح صلیبیوں کے لشکر کے وسطی حصے کی طرف گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر صلیبی سالاروں نے دیکھا کہ ان کے وسط میں پہنچ کر مجددین اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا، رب کائنات کی عبادت کرنے والوں، خاتم الرسل کی آن کے پاس بانو، قافلہ رفتگاں بدر و حنین، یرموک و احد کے بلند ہمت جانشینوں، دشمن کی اگلی صفوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اب دشمن کے وسط تک تم پہنچ چکے ہو، آگے بڑھو اور دشمن کی حالت ٹوٹے ہوئے پیالے اور کرچی کرچی جام جیسی کر کے رکھ دو۔ دیکھو دشمن شکست اٹھا کر بھاگنے کے لیے پر تول رہا ہے اور شکست دے کر ان کا ایسا تعاقب کرو جیسے کوئی سعادت مند جان نثار چرواہا اپنے ریوڑ پر حملہ آور ہونے والے بھیڑیوں کا پیچھا کرتا ہے۔ مجددین کے ان الفاظ نے اس کے لشکر میں ایک آگ سی بھڑکا دی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے حملہ آور ہوئے۔ ان کے حملوں نے صلیبیوں کے بازو شل کر کے رکھ دیے، وہ پسپا ہونے لگے۔ اپنے تیز حملوں کے باعث مجددین اور اس کے لشکریوں نے دشمن کے لشکر کی صفوں کی صفیں کاٹ ڈالیں اور ان کے لشکر میں سراسیمگی اور بدحواسی پھیل گئی۔ ان کے کفر و شرک سے بھرے دلوں اور غرور و تکبر سے اٹے چہروں پر اب شکست کی دہشت و خوف چھلکنے لگا تھا۔ مجددین کے لشکر نے اپنی جرأت مندی اور شجاعت کی مہریں ثبت کرتے ہوئے اپنی فتح اور کامرانی کے در کھولنے شروع کر دیے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ شکست کی ہزیمت اٹھا کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجددین اور اس کے لشکریوں نے ایسا خوفناک تعاقب کیا کہ تعاقب کے دوران دور دور تک ان کی لاشیں بکھرتی چلی گئیں۔ میدان جنگ میں پہلے اس نے خیمے نصب کرنے کا حکم دیا، پھر زخمیوں کی مرہم پٹی شروع کر دی گئی۔ وقت کی ستم ظریفی کے جس روز مجددین صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، اس کے اگلے ہی روز مسلم قوم کا رجل عظیم سلطان نور الدین زنگی موت کی پکار پر لبیک کہتا ہوا اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انتقال کے وقت سلطان کی عمر 58 برس تھی اور مدت حکومت 28 برس۔
وفات پاتے وقت اس کی یہ تمنا پوری ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کو اس نے ارض شام سے نکال دیا تھا، مصر کو وہ اپنے زیر اقتدار لا چکا تھا، مگر ایک آرزو باقی تھی کہ وہ بیت المقدس کو نصرانیوں کے پنجے سے چھڑائے، اور یہ حسرت وہ اپنے دل میں لے کر کوچ کر گیا۔ سلطان کی میت کو دمشق کے علماء اور صالحین نے غسل دیا اور کفنایا۔ لوگوں کے دکھ، رنج اور افسوس کا یہ عالم تھا کہ کوئی اس کا منہ دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اس کا جنازہ جب اٹھایا گیا تب ہر طرف نالہ و آہ و فغاں اور آہ و زاری کرنے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ دمشق اور اس کے گرد و نواح میں لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ لوگ جوک در جوک میدان میں نماز جنازہ پڑھتے۔ اس طرح سلطان پر کئی جگہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پھر میت کو مدرسہ نوریہ میں لایا گیا، جو سلطان نے سفر آخرت سے پہلے اپنی نگرانی میں نہایت اہتمام سے بنایا تھا۔ اس جگہ لوگوں نے اس کی آخری آرام گاہ تیار کی اور ملت اسلامیہ کے اس فرزند جلیل کو وہاں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلطان کی وفات کا دن دمشق میں قیامت کا دن تھا۔ اس کی رحلت اہل دمشق پر بجلی اور برق بن کر گری اور ہر ایک کے دل میں صبر و ضبط کو خاک کرتی چلی گئی۔ لوگ سلطان نور الدین زنگی کی وفات پر دھاڑے مار مار کر روئے اور دمشق کا چپا چپا سوگوار تھا۔ عالم اسلام میں یہ خبر پھیلی تو ہر طرف ماتم برپا ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کا مزار آج بھی دمشق کے بازار شوق الخیاطین میں ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز ہے۔ صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد مجددین نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک شب وہیں قیام کیا۔ اگلے روز جس وقت وہ وہاں سے دمشق آیا تو ایک قاصد وہاں پہنچا اور اس نے سلطان کی رحلت کی خبر سنائی۔ یہ خبر سنتے ہی مجددین کے ساتھ تمام سالاروں کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں۔ سب رو دیے۔ لشکر کے اندر ہچکیوں اور سسکیوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر لشکر نے وہاں سے کوچ کیا۔ اس وقت لشکر دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ سب سے آگے مجددین تھا، اس کے پیچھے تمام لشکر تھا۔ پورے لشکر میں خاموشی چھائی تھی، صرف گھوڑوں کے سموں کی آوازیں یا ہچکیوں اور سسکیوں کی صدائیں سنائی دیتی تھیں۔ ایسے میں لشکر کے اندر جو مفتی تھا وہ بڑے دل سوز آواز میں کہہ رہا تھا، ہمارا سلطان تو ہمارا مہربان آقا اور غم گسار ساتھی تھا۔ کفر و شرک کے اندھیروں اور بغاوت کے شعلوں کے سامنے مسلمان قوم کی رگوں کا متحرک خون تھا، ملت کی فتح مندیوں کا امین تھا۔ اگرچہ کائنات کی ہر شے کو ختم ہو جانا ہے، باقی صرف میرے رب کی ذات ہے، پھر بھی ہمارے مہربان سلطان، ہم تمہیں کبھی بھول نہ سکیں گے۔ تو دشمن کو پابند سلاسل کرنے والا ہمارے لیے ایک مضبوط و محفوظ قلعہ تھا، تو ہمارے عزم و حوصلوں کا امین تھا۔ لشکر کے آگے آگے سفر کرنے والے مجددین کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور اس کے پیچھے جتنے سالار تھے ان کی آنکھیں بھی بارش کی طرح برس رہی تھیں۔ مفتی کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ لشکر کے اندر ہچکیوں اور سسکیوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ لشکر کے آگے مجددین ایک کرب میں مبتلا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کا دل، اس کی روح رو رہی تھی اور آنکھیں پانی برسا رہی تھیں۔